میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے۔ بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی۔ پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی۔ تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہوں تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہوں نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجاہ تھے، سلف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے، اپنے ایک شاگرد تھے، کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے؟ تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویک کے چند شرماوے، نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نا کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا ہوں، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا۔ پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بس ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے پر آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دے، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا۔ اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے ہیں 6 7 تھے، میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں۔ جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں،
اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا. اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے. پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے. اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے. آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا. لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں. او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا. وہ تربیت اس رنگ میں کریں. اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی. یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے. ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے. اتنا سا مسئلہ ہے. اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں. یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے. غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا. تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا ہے، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں. حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں. یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے. اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے. اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دیا، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے. میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے. میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، تو مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی. نیچے اتار دیا. حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی. غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے. اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ، اور جب ختم ہو گئے تو پیسے اور بھی دوں گا. لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا. اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں.
کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے. لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر. بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل کا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. دسو مولوی صاحب دا کی کام ہے؟ اینیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا ہے. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استبل میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے. پہلا ہی شکوا. کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں، سٹائل بھی یہی ہوتی. غصہ نہ کرنا، ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا. جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، اور تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی تو اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے رستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ. اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں. فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا. کہنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں. اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے. اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں. ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کہانیاں. ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے. حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی.
کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں، کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا، بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا، تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا اللہ بولا ہے جی وہ غوث پاک۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟
میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو، اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے۔ اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے، نکل جا میرے آستانے سے۔ دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا، نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ کہنے لگا جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا، چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونیا معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے، تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے، کبھی کبھی وجد آتا تھا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد، کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوں کنڈے کھڑے ہو گئے، پھر کبھی کبھی کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا ہوا، آج تو آنسو رکتے نہیں تھے، اسی کو وجد کہتے ہیں، اسی کو، یہ ایک کیف ہے، ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ چڑھتی، کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے، اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے، پھر مزہ آ جاتا ہے۔ نہ انکار کریں اج میراں، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے میرا ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتےوں باج نہیں جانا۔ کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا، حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو، حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ، ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے، تیرا نبی تجھے دے دے گا۔ کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا۔ ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی،
ذرا نیچے تو اتر, ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا. تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے. مجمع پہ سکوت تاری, لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی, وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے. سارا مجمع دم بخود ہے, یہ کیا ہونے لگا. غوث پاک اٹھے, تقریر وہیں رہ گئی. علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے. ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے, غوث اعظم بھی روئے. دعا ہو گئی, جلسہ ختم. غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی, ان سے کون پوچھے. لوگ حضرت علی کے پاس, حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ, حضور یہ کیا ہوا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں, تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو. میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو, جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں, ظاہری آنکھوں سے, عالم وجد میں, کیف میں, سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں, اب توبہ کرتے ہیں, اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے, حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر, اب توبہ. آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے, اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے, حضور سود کا دھندا, چوری کا دھندا, آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں, آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں, آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا, کیلکولیٹر ہے, باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی, بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے, یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے, ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے, ایک گرا دوسری گرا. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرا ڈال دی, دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی, تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے. اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی, میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا, پریشان بھی ہوا, تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرا کھول رہا ہوں, تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار, تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں, شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی, ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا, لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا, جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے, لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی, اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا, اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں, یا ہمیں شعور نہیں, یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا. حضرت باعزید بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی, جس کے اندر درد ہی نہیں, روحانیت ہی نہیں, اس کا پیشوا ہی کوئی نہیں. کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا. لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے, اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا. کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے, کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے, کیا ان کا. لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے. کیوں؟
غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی. فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے. نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا, مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. میں نے جانا نہیں, کھڑا ہو جاؤں گا, عرض کروں گا مولا بھیج. میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پڑھو نا مشکاہ شریف. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا, قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے, ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے, ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے, ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے, ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے. میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا. ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا, ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے, طریقت میں کام بھی ہے, تصنیف میں کام بھی ہے, جہاد میں بھی کام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے ہی تیار کردہ ہے. یہ ساری فوج جو 70,000 تھی یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی. یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا. کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. غوث اعظم واعظ کہا کرتے تھے, تقریر کرتے تھے. اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے. آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے, اسے کوئی معنی ہی نہیں. دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا, تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا, بات کیا کر, بات کیا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا, گفتگو کر. آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی, تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے. جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی, وہ سامنے ضرور آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں, آپ تقریر کریں, اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں, بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں, الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے, ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لواب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا. پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا. پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی, پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی. انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا, تو میں کھولا تو 7 دفعہ لواب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا. خطاب اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں, حضرت استاد العلماء بھی تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ سے رونقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے, کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی, تقریر شروع کی.
پہلے چھوٹی مسجد میں تھے، رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی، کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ، لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے سارا. اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے، تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا، وہ والا نہیں. اتنا علمی، فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے، یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ کر جاتی ہے اپنا کام. شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا، یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے، حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں. تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا، میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی، تو کسی اور کو مانے یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا چھپا کے اپنا آپ. لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں سادہ ہوتی پر وہ کمال کر جاتی ہیں. کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا، پھر کپڑا کب سر کا پتہ نہیں چلا، پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا. فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا، اور پھر دنیا ساری چلی گئی، جلسہ ختم ہو گیا. تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کے استاد جی جانا نہیں؟ میں نے کہا جانا ضرور ہے پر کل دوبارہ لازمی آنا ہے. اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا. حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل، یہ اب تو ہم نا، میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو، یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو، یہ شو پیس نہ بنائیں. آپ چیزوں کو نہ خوبصورت کریں. مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے. آمنے سامنے بیٹھیں گے، کوئی بات کریں گے. کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. یہ محافل کا یہ نفع ہوتا. لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں، کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملا، بڑے پریشان، تکلف بڑھ جاتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے. بڑے بڑے پروگرام، یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا، تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا ہے. تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں، کبھی کسی کی منت کرتے ہیں. تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر. یوں نہ کریں. آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے. ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں، کہاں تھا میڈیا؟ بات سینہ بسینہ تھی نا. کوئی درد تھا، ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا. وہ بات پھیل گئی، اور چونکہ خلوص تھا، نہ مرید بڑھانے کا شوق، نہ اپنی شہرت کا شوق. آپ کوئی بھی کام ہے نا ایسا، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام، وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے. آپ کو وقت دینا ہے، اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوشل لائف ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں، اور یہ صرف علماء کے لیے، مشائخ کے لیے نہیں، میرے جیسے لوگ جو فلانے آستانے سے وابستہ ہیں، فلانے آستانے سے وابستہ ہیں، آپ وابستہ ہو کہ
آپ کو اجازت نہیں ملے گی جب آپ نے کرامت سنانی ہے نا گھر اپنے پیر صاحب کی، تو پھر آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا، ورنہ گھر والے کہہ دیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب، یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد جی۔ آپ نمائندے، پھر آپ کو وقت دینا ہے، پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے، پھر آپ کو اپنے لب و لہجوں پر سوچوں پر تھوڑا پہرا رکھنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وقت دیا، صبح درس دیا فقہ کا فجر کے بعد، سننا ذرا بات اور پوری سننا، اور 10 بجے باقاعدہ مدرسہ پڑھایا، اور کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں، پیر نہیں کہتے، ساری زندگی نہیں کہتے۔ اور کئی پیر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب مولانا صاحب اتباع ہو جی، ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید اس درجے کے نہیں، معاذ اللہ جہاں میں ہوں۔ سنیں، صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے، اور پھر صبح 9-10 بجے مدرسہ پڑھایا، اسباق پڑھائے، باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا، ہمارے ہاں نا مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں، چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں، پیریڈ نہیں بانٹے جاتے، چلو اللہ کرے تو ہم سمجھ لگ گئے، اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے، یہ استاد یہ پڑھائے گا، یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا۔ تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے، یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو، فقہ پڑھائیں گے، اصول پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، گرامر پڑھائیں گے، نحو، کیا سبق آپ کو دیں؟ تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو۔ تو حضور پھر فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے تم سارے رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، نالائق دو سارے، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، نالائق سارے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا، فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کا تم نے بورڈ پہ فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا ہے فیسیں تو اس نے بھی پوری دی تھی، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو قوالی وارث بنے نا، اس کا بنتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کند ذہن بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ کر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا بیچارہ، یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم نے اس پر محنت کی، پڑھایا، سکھایا۔ تو ایک مرید عرض کرنے لگے استاد کے حضور آپ چھوڑیں یہ کند ذہن ہے، تو آپ فرمانے لگے نا بھائی کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کرنے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں تھا۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، زور کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا، اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا آپ پورے ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح، منگل والے دن شام۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی۔ اور 70 ہزار کے مجمع نے تقریر سنی، یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے۔ لوگ تقریر سن کے چلے گئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا، اور پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد بھی کی۔ اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑا پہلے وقت لیا تھا، آپ نے بڑی محنت کری، اشتہار بنوائے، تیاری کی، یہ بچے کئی دفعہ گئے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب میں جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہ جذبات میں ہیں اپنی محفل کے تعلق سے، کتنا شوق ہے، چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میں مس ہو جاتا تو یہاں جو کیفیات تھیں وہ بڑا اور رخ اختیار کر جاتی۔ میں نے کہا کہ دین کا کام بڑی محنت مانگتا ہے آپ کو، اور پھر انسان ہے، اس کے ساتھ سوشل لائف وابستہ ہے، کئی جگہوں پہ اس کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔
غوث پاک کے لیے 70,000 کا مجمع آ گیا ہے تقریر سننے، اور ہماری طرح کی سہولیات نہیں کہ میسج چھوڑ دیا جائے کہ آج بات نہیں ہوگی۔ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، میلوں کا سفر کر کے آئے، کوئی خچر پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 دن میں پہنچا ہے، کوئی 6 دن میں پہنچا ہے، 70,000 کا مجمع لگ گیا۔ لوگوں کی آمد ہو گئی۔ سننا دوستو، میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا۔ ادھر مجمع لگ گیا، ادھر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ عین وہ وقت جو خطاب کا ہے، قبر شریف تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل خانہ نے کہا حضور اب کیا کرنا ہے، جلسہ یا بیٹے کا جنازہ؟ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے، لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو، احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنج شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، دنیا میں سب کا کوئی تو آسرا ہے، میرا سوا تمہارے کوئی نہیں سہارا، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، اصل تو نے کہاں عہد کیا ہے جس کو تو نے نبھانا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں نا 70,000 جی آئے ہیں رب رسول کا دین سننے، تو مالک کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ دین سننے آئے ہیں، پتا تھا نا مالک کو،
تو میرے بیٹے کو اگر آج ہی اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم اس کو غسل دو، کفن دو، میں جا رہا ہوں خطاب کرنے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو محفل میں لے آنا، چند منٹ ممبر سے اتر کے جنازہ پڑھا دوں گا، پھر تم جا کے دفن کرانا، اس لیے کہ میرے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز۔ جو لوگ نظریات کو پختہ کر لیتے ہیں نا، امام غزالی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ یہ جو ہمارے بچے نئے آئے نا دلائل کی دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، وہ بھی دلائل کی۔ آپ اعتماد کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے 11ویں دے رہا ہے اس نے مرنا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب آپ سے وصول کر لے گا آپ کے سامنے 11ویں بیان کر کے؟ تو اتنی مطلب زمانہ بیت گیا، اب ان تکلفات میں آپ نہ پڑیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ میں حوالہ کیا پیش کروں؟ سید محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف کے نیاز تھی تو شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا جو علم ہندسہ، الجبرا اور ریاضی سے لے کر تفسیر تک کا ماہر ہے، اس شخص کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر زمین پہ جھکایا اور اپنی زبان کے ساتھ وہ شرینی اٹھا کے بتایا کہ 11ویں نہیں، ہم تو 11ویں کے لنگر سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو آپ پکے بنے، ساری زندگی کہانیوں میں رہیں گے تو عمل کا رستہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ دین کے ابلاغ کی توفیق دے، دین کی ترویج میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔